پاکستان ناظرین کرام، ملک کی جو صورتحال ہے سب کے سامنے ہے جی. یہ 2 دن عدالتوں کا جو مسئلہ پیدا ہوا وہ بھی سب لوگوں کی نظر میں ہے. کس طرح سپریم کورٹ سے عمران خان کو ریلیف ملی اور لوگوں نے اعتراض کیا کہ سپریم کورٹ نے ان کو بلا کر اس طرح ویلکم کیا بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ فیصلہ تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، سنایا آج گیا ہے. اور اس طرح ہائی کورٹ سے جس طرح سے ریلیف ملی اس پہ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ جو مقدمہ ہوا ہے اس سے بھی بیل، جو ہونے والا ہے اس سے بھی بیل، جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اس سے بھی بیل وغیرہ وغیرہ بہت سے تجزیے ہوئے. اس عرصے میں جو ملک کی صورتحال تھی کہ حساس اداروں پہ بھی حملے ہوئے اور کارکنوں نے حملے کیے اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ ہم تو پرامن رہنا چاہتے ہیں، اور حملے ان کی حساس اداروں پہ ہوئے جو ہماری جن کے بارے میں انڈیا والے یہ کہتے ہیں کہ کام جو ہم 70 سال 75 سال میں نہیں کر سکے وہ پاکستان کے ان سیاسی کارکنوں نے چند دنوں میں کر کے دکھا دیا. کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ، GHQ پہ حملہ وغیرہ وغیرہ بہت سی تفصیل جو آ رہی ہے، اور پھر ریلیف ملنا عدالتوں سے، اور پھر پارلیمنٹ کا کھڑے ہو جانا. اب مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ وہ آ کے عدالت کے سامنے دھرنا دیں گے. عدالتیں تلی ہوئی ہیں کہ پیر کے دن جب یہ کورٹ کھلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کنٹیمپٹ کا نوٹس بھی جاری کر دیں کہ الیکشن کیوں نہیں کرایا آپ نے، اور بلاؤ وزیر اعظم کو، ان کو بھی ہم فارغ کرتے ہیں. وہ بھی ایک عجیب موڈ میں ہے. ایک جس سے کہتے ہیں کہ سبھی نے ریڈ لائن کراس کی ہوئی ہے، اور ایسی صورتحال میں ہماری جو جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ہماری جو فوج ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ غیر سیاسی اپنا رول جاری رکھے، اگرچہ انہیں بہت قیمت بھی ادا کرنا پڑی اس صورت میں جو سارے فساد ہنگامے ہوئے اس کے حوالے سے، لیکن وہ اپنے آپ کو الگ رکھے ہوئے ہیں. کب تک؟ لیکن یہ سب سوچنے کی بات ہے. ہمارے ساتھ افتخار احمد صاحب ہیں جی، ہمارے بہت سینئر ساتھی، تجزیہ نگار. بہت کم لوگ ہیں جو اتنی بے باکی کے ساتھ اور اتنا کھل کر بات کرتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہیں جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، بہت سینئر تجزیہ نگار. اب تو آن ہز اون رائٹ ایک بہت صورتحال کو سمجھنے میں اب ایک خاص درک رکھتے ہیں جی. احمد اویس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جو ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں پنجاب کے اور تحریک انصاف تعلق ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ بیرسٹر شعیب رزاق صاحب جو بہت ایک بیلنس انداز میں صورتحال پر اور قانونی مسئلے پر تجزیہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. افتخار صاحب، مجھے پتہ ہے آپ کو بہت جلدی ہے، سب سے پہلے میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں. کیا ساری جو صورتحال پیدا ہوئی ہے ان 2-3 دنوں کے اندر اور ہوتی دکھائی دیتی ہے آئندہ 2-3 دنوں کے اندر، آپ کیا کہیں گے؟ یہ عدالت کا ہی بحران ہے یا کوئی ایک ملکی بحران ہے؟ عدالت نے ایک ملکی بحران میں جو رول ادا کیا اس سے یہ بحران اور گہرا ہو گیا. دیکھیں نا، کیسز ٹو بی رجسٹرڈ میں اگر آپ ضمانتیں دینی شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے اس آدمی کو لائسنس ٹو کل دے دیا آپ نے. یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ دے کہ اس تاریخ تک اس پہ کوئی مقدمہ نہیں کرنا، تو اس کو لائسنس ٹو کل آپ نے دے دینا. اجازت وہ قتل کرنے کے بعد چلا جاتا کہ بیکاز اس کے پاس پروٹیکشن ہے سب سے بڑی پاکستان کی عدالت کی کہ اس کے خلاف مقدمات آپ نے اس تاریخ تک درج نہیں کرنا. تو یہ رویہ جب ہوگا اور پھر جب پہلے سے ایسی کیسز آ جائیں گی کہ خواجہ طارق رحیم بات کر رہا ہے کسی سے اور بتا رہا ہے کیا کرنا ہے، ایک محترمہ بات کر رہی ہیں عمران خان سے اور عمران خان صاحب ان کو ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ نے فلانے آدمی کو کہنا ہے کہ وہ جا کے ان سے مل کے آئے اور طے کر کے آئے، تو پھر عدالتوں کی کیا رہ جائے گی اپنا جو ایک عزت اور رسپیکٹ ہوتی ہے؟ کیا ایسے ہی اپنا انصاف مجھے مل سکتا ہے عدالت سے؟ جس قسم کی پاکستان پینل کوڈ کی وائلیشن ہوئی، ایف آئی درج کی گئی، کیا وہ تمام پاکستان پینل کوڈ کی جو وائلیشن اس آدمی نے کی ہیں اور ایف آئی آر درج ہیں، کیا ایسی پر میرے خلاف اگر پی بی سی کی لگے کیا مجھے اسی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان براہ راست بلیں دیتی رہے گی؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل صحیح، کیونکہ جو آج کر رہے ہیں وہ کل ان کو کسی نہ کسی کو بھگتنا پڑتا ہے. اب یہ کہنا کہ اس نے آج 2 باتیں کی بیٹھ کے عدالت میں. نمبر 1، میری گرفتاری کی وجہ سے سب کچھ ہوا جو ہوا. کیا ہوا آپ کو پتا ہے، تمام انسٹالیشن جو ہے آرمی کی وہ اندر اٹیک آئی، تباہی پھیلا دی، بلڈنگیں جلا دی، بینک لوٹے گئے، اسٹور لوٹے گئے. تو اس نے کہا کہ یہ تو ہوگا، اگر آپ مجھے گرفتار کریں گے تو ہوگا، اور مجھے اگر دوبارہ گرفتار کریں گے تب بھی یہ ہوگا. تو کیا وہ اون نہیں کر رہے سارے واقعے کو؟ اگر وہ اس واقعے کو اون کر رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی پھر آپ کیا کریں گے سوسائٹی کے اندر. اور اس کو کھلی چھٹی آپ نے دے رکھی ہے، اور اس کا مقصد ہے. اور اب بھی آج کی جو عدالت تھی اس کی جو پولیٹیکل ایفیلیشنز ہے وہ بھی بڑی کلیئر ہے
اب یہ بہت نقصان دہ عمل ہے جو ہو رہا ہے اس وقت. مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ یہ معاملہ اگر اس طریقے سے ہینڈل کیا گیا تو ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس اگر وہ پاپولر ہے تو دوسرے بھی کوئی اتنے ان پاپولر نہیں ہے کہ وہ 4 آدمی سڑک پہ نہ لا سکے. یہ بھی غلط فہمی ہے دوسروں یہ جو پیدا کی جا رہی ہے. اور جتنا وہ پاپولر ہے ہم نے دیکھ لیا ہنگاموں میں کتنے لوگ آئے سارے ملک میں باہر نکل کے سڑکوں پہ، بلکہ مدد کی گئی. ایک آدمی جس کو ریمانڈ پہ بھیجا ہوا تھا، ریمانڈ سے لا کے طلب کر کے اس کا ریمانڈ ختم کر کے اس کو ریسٹ ہاؤس میں بھیج دیا گیا اور اس کو دوبارہ وہ طاقت دی جو اس کا رابطہ تھا کارکنوں کا اور لیڈر کا، اس کو بحال کیا گیا اس طریقے سے. اور صدر پاکستان کل اس کو مل لیں گے. اور دوسری بات جو اس نے بڑی انٹرسٹنگ کی، اس نے کہا کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف کو ایک پیغام بھجواتا ہوں کہ میں تمہیں آ کے ڈسٹرب نہیں کروں گا. اب مجھے بتائیں کتنی خوفناک بات ہے کہ آدمی جو ایم این اے بھی نہیں وہ کیا پیغام دے رہا ہے چیف آف آرمی اسٹاف سٹنگ کو کہ اگر ہم اقتدار میں آگے تو ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ باقی باتیں جو کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں وہ درست ہے پھر کہ یہ اس لیے فوری طور پر انتخابات چاہتے ہیں کہ یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف کو اپنا پین صاحب کے ذریعے ریموو کرانا چاہتے ہیں، اور پھر فیض صاحب کو ڈی آئی ایس آئی لانا چاہتے ہیں کیونکہ کلو صاحب کا جو مثال ہے پیپلز پارٹی کی وہ موجود ہے کہ ایک ریٹائر آدمی واپس لایا جا سکتا ہے. یہ لوگوں کے شکوک ہیں، بجائے ان کو ختم کیا جائے. جو رویہ ہے عدالتوں کا وہ ان شکوک کو اور سختی سے مضبوط کر رہا ہے. اور یہ دونوں باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ میں نے نہیں کہی، یہ عمران صاحب نے آج صحافیوں سے عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے کہی ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے. اور گاڈ سیڈ یہ ایک ریاست ہے، اس ریاست کو نقصان مت پہنچائیں. لوگ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، لوگ کوئی ریئلٹی نہیں ہوتے، ریاست ریئلٹی ہوتی ہے. ریاست کو نقصان نہ پہنچے، بس ہماری اتنی گزارش ہے. ٹھیک ہے افتخار صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا اگر کچھ دیر آپ ہمارے ساتھ اور رہ سکیں. میں 5-7 منٹ اور میں انشاءاللہ اس سے پہلے آنے کی کوشش کروں گا. جنرل صاحب اس ساری صورتحال پر آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، جو پچھلے 2-3 دن میں جو ہوا ہے وہ تو بہت برا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. واقعی جو دشمن کام نہیں کر سکا وہ ہم نے آپس کی لڑائی میں کر ڈالا، اور جو کچھ ہوا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں وے فارورڈ کی بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ انگلیاں اٹھانا تو کوئی مسئلہ نہیں. افتخار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی میں عزت کرتا ہوں، لیکن ان کو یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ وہ کون تھے جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا پہلے. وہ ان کو اچھی طرح یاد ہوگا. چھوڑ دیں مردے کریں جیب کاٹتے. ٹھیک ہے، میں وے فارورڈ کی بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس وقت جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ 5 ہیں. میں گنوا دیتا ہوں آپ کو. پی ٹی آئی ایک اسٹیک ہولڈر ہے، پی ڈی ایم دوسرا اسٹیک ہولڈر ہے، آرمی تیسرا اسٹیک ہولڈر ہے، پیپل آف پاکستان ایک اسٹیک ہولڈر ہے، اور ایک اینمیز آف پاکستان جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. وہ اس آگ پہ تیل چھڑکیں گے اور چھڑک رہے ہیں. اب یہ ہے کہ جب تک یہ تینوں پارٹیز عوام کی خاطر، پاکستان کی خاطر، پاکستانی فوج کی خاطر، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی خاطر یہ نہیں آپس میں بات چیت کرتی جن کا میں آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں. نمبر ایک ہی دن میں انتخابات کی کسی ڈیٹ پر متفق ہوا جائے، وہ بھلے ستمبر ہو، اکتوبر ہو، جو بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جتنی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ افتخار صاحب ایمانداری سے اس بات کا ہے کہ کسی بندے کے اگینسٹ 150 مقدمے بھی ہوئے. نہیں، کچھ مقدمے تو جنرل صاحب ایسے ہیں کہ جس کا جواب دینا چاہیے. میری بات سن لیں. یہ سارے مقدمے ختم کیے جائیں، لیڈرشپ کو چھوڑا جائے. لیڈرشپ اگر اندر ہوگی، یہ تو این آر او ہو گیا، یہ تو این آر او ہو گیا. اب ٹھہر جائیں جی، این آر او. اب پوری بات تو سن لینا. ہاں سنا. میں نے آپ کی بات کتنے تحمل سے سنی ہے، ایک لفظ نہیں بول رہا. بات یہ ہے کہ یہ ان کو چھوڑا جائے، کیونکہ اگر یہ اندر ہوں گے تو یہ کہیں گے جی ہم نے تو نہیں ان کو کہا. جب باہر ہوں گے یہ سب کچھ ہوگا تو وہ ذمہ داری بڑی اسکوئرلی ہوگی. اچھا، تیسری بات پی ٹی آئی کے لیے، یہ جو آپ ڈائریکٹ فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں کہ فلانا افسر بھائی جی آئی ٹی بنی ہے، ایک سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے، اس کا انتظار کریں. جو کچھ آپ کے پاس ہے دل میں رکھیں، جب کبھی لا آپ کو اجازت دے گا تو اس کے مطابق کریں. یہ آپ اس کو بند کریں. پی ڈی ایم کی طرف سے میں یہ کہوں گا کہ وہ میں نے بتا دیا، محترم نواز شریف کو واپس لایا جائے، چاہے وہ پیرول پر ہوں، وہ ان کے لیے بالکل لیول پلے فیلڈ ہو، اور یہ بھی وہ کنونس کریں اپنے لوگوں کے لیے. یہ کام بھی اندر ہونا چاہیے. فار دی آرمی
میں ابھی بھی کبھی کبھی ایسی خوشبو آتی ہے کہ شاید وہ کسی کی سائڈ لے رہے ہیں. مہربانی کر کے نہ لیں. پچھلے چیف آف سٹاف نے صاف صاف مان لیا تھا جو کچھ کرتے تھے. اب میں ان سے استدعا کروں گا کہ وہ جو تھوڑا بہت شک ہے اس کو دور کریں. اور ایک اور آخری بات, مہربانی کر کے وہ آفیسر جن پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے, اگر آپ ان کو پوسٹ کر دیں یہاں سے وہاں اور اپنی انا کا یہ مسئلہ نہ بنائیں کہ کیوں ہم کریں ان کو, بھائی کوئی بات نہیں, ایک شک پیدا ہوا ہے جو کہ مجھے پتا ہے غلط ثابت ہوگا جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی. تو اس کو یہ جب تک یہ تینوں یہ بات نہیں مانیں گے, اپنی انا تھوڑی تھوڑی پہاڑ سے اتریں گے نہیں, یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, تباہ و برباد ہو جائے گا. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے اللہ صاحب نہ کرے. ایک طرف آرگنائزڈ فورس ہے, دوسری طرف ڈس آرگنائزڈ ہے, اور وہ جو ڈس آرگنائزڈ جتھے ہیں ان کو ہتھیار بند کر دیا جائے گا. یہ میں دشمنوں کی بات کر رہا ہوں, اور اس پہ وہ تیل پہ تیل صاحب خدا نہ کرے آپ تباہ و برباد ہو جائیں. دشمن آپ تباہ و برباد خدا نہ کرے ہم ہوں. دشمن تو دعا مانگ رہا ہے کہ جو 70 سال میں نہیں ہوا وہ ایک دن میں کر کے دکھا دیا کچھ لوگوں نے. بریسٹر شعیب رزاق صاحب, اب ساری باتیں آپ نے سنی, آپ کیا ہماری رہنمائی کریں گے جو عدالتیں کر رہی ہیں, جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیکن ملک تباہ ہو جائے گا, اور صورتحال افتخار صاحب تو خیر اور طرح تجزیہ, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سر, کرنٹ جو سچویشن ہے اس میں کورٹ نے فار دا لاسٹ 2 months انٹرونشن کا رول ادا کیا ہے. آپ جب کوئی بھی ادارہ انٹرونشن کا رول ادا کرتا ہے تو بے شک اس کی نیت جتنی مرضی اچھی ہو, نہ اس کی قانون اجازت دیتا ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے, تو پھر آخر میں وہ آپ کو فائر بیک کر جاتا ہے. اب جو ملک کے اصل حالات ہیں ابھی, اور جو ہماری عوام پہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر سے جو گزر رہی ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ نے تو یہ کوشش کی کہ اس آگ کو ذرا ٹھنڈا کیا جائے, سو دیٹ میرے اپنے حساب سے چیف جسٹس صاحب نے ٹوٹل 10-15 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ اگر کوئی بندے بیٹھ کے اس چیز کو سیٹل کرنا چاہیں, جیسا لودھی صاحب نے بات کی, تو وہ تو ایک اٹیمپٹ تھی. جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا تعلق ہے سر, میں آپ کو بات بتاؤں, لوگ جب کورٹ کی جورسڈکشن میں آ جاتے ہیں تو دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا کورٹ ٹو پرووائڈ دیم ود دا ریلیف. ارشد شریف کے کیس میں وکیل تھا, تو ہماری جو ایف آئی آر ارشد شریف کے خلاف گوادر میں, کراچی میں, حیدرآباد میں کٹی ہوئی تھی, اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف دے دیا تھا. کیونکہ وجہ یہ ہو رہی تھی کہ ہم عدالت میں اگر صبح جا رہے ہیں 7 بجے تو 10 ایف آئی آریں تھیں, ہم عدالت میں پہنچے 7:30 بجے تو 16 ایف آئی آریں ہو گئی تھیں. تو یہی طریقہ واردات آج کل بھی ہو رہا ہے. میں اس چیز کو بالکل اس چیز کا ادراک ہے کہ اس ملک کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے فار دا لاسٹ کپل آف ڈیز, اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, لیکن ساتھ ساتھ آپ اس چیز کو بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ایک بندے کے اوپر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, اس گورنمنٹ کی جب ان لوگوں کی گورنمنٹ تھی تو ان لوگوں نے بھی بڑے ظلم کیے, ان لوگوں نے بھی ایسی جگہ جا کے کیس بنائے, اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے فائنل بینچ نے اس بات کا ان کو یاد دہانی کرائی کہ آپ لوگوں کی حکومت کے 2 وقت بھی لوگوں پہ ایف آئی آریں کاٹی گئیں اور ان لوگوں کو غدار کیا گیا. لیکن اب عدالت کے پاس, سر میر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے, عدالت کے پاس میں جاتا ہوں ریلیف لینے کے لیے, تو عدالت نے آبجیکٹیولی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے اوپر 150-200 ایف آئی آریں آپ نے کاٹ دی ہیں, اور آپ باہر پولیس کھڑی ہے اریسٹ کرنے کے لیے کہ اگر اس میں ضمانت ہو جائے تو ہم اس میں اریسٹ کر لیں گے. اب ایسا تو دنیا کے کسی حصے میں نہیں ہوتا نا, آپ انڈرمائن کر رہے ہیں. آپ اس اٹیمپٹ سے گورنمنٹ کے ریسورسز استعمال کر کے جوڈیشل سسٹم کو انڈرمائن کر رہے ہیں کہ جی آپ جتنی مرضی ضمانتیں لے لیں, ہم باہر کھڑے ہیں, ہم اس کیس میں نہیں تو اس کیس میں آپ کو اریسٹ کر لیں گے. تو اب اس چیز میں آپ سوچیں کہ جج جس کو ایک کانسٹیٹیوشن نے رائٹ دیا ہوا ہے, اور جس کے پاس ایک پٹیشنر چلا گیا ہے کہ مجھے میلا فائڈلی میرے پہ ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہیں. ماضی میں عدالتوں نے ایسے نہیں کیا. شہباز شریف بھی کورٹ میں گرفتار ہوئے ہیں, اور بے شمار گرفتاریاں ہوئی ہیں جس پہ کورٹ ریئیکٹ نہیں کیا, تو اس لیے تو وہ لاڈلا کہہ رہے ہیں. بہرحال میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, بہت ساری ایسی صورتحال ہے, مقدمے 150 بھی قائم ہے, بہت صورتحال ہے. میں افتخار صاحب کی طرف دوبارہ جانا چاہتا ہوں, انہیں جانا ہے, اس کے بعد میں واپس آتا ہوں, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور افتخار صاحب سے دوبارہ بات کو شروع کرتے ہیں.
یہ ناظرین کرام گفتگو سن رہے ہیں جی، سارا مقدمہ آپ کے سامنے ہے، ساری صورتحال آپ کے سامنے، جو تباہی پھیلی وہ سامنے ہے، رستہ جو آنے والے دنوں میں دکھائی دیتا ہے وہ بھی سامنے ہے، پارلیمنٹ کا اور جوڈیشری کا ٹکراؤ بھی نظر آتا ہے، کوئی رستہ نہیں کسی اگر کوئی سوچتا ہے۔ اور یہ جنرل صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ جن افسروں کے نام لیے جا رہے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے۔ اچھا وہ تو آرمی چیف کا نام بھی لیتے ہیں، ان کو بھی ہٹا دیا جائے، کیا کیا جائے؟ یہ ساری صورتحال ہے۔ افتخار صاحب کیا کہیں گے؟ مجھے پتہ ہے آپ کو بہت جلدی اسی میں سر میں نے جو عرض کرنا تھا کر دیا۔ جو جنرل صاحب نے کہا نا کہ وہ ہائی کورٹ پہ اٹیک کیا تھا عدالت پہ، تو جن لوگوں نے اٹیک کیا تھا ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ میاں منیر مرحوم طارق عزیز کو بالکل دے اسٹینڈ ڈسکوالیفائی فار دیٹ ایکشن، اس ایکشن کی وجہ سے۔ ابھی تو کسی نے حملہ نہیں کیا، حالانکہ اس بیچارے کا قصور بھی کوئی نہیں تھا کہ وہ کہتا تھا چلے نہیں، بہرحال ان پہ نام آیا، الزام آیا تو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا فار آل ٹائمز ٹو کم۔ تو ابھی تو نہ کسی نے کسی عدالت پہ حملہ کیا اور نہ ہی فی الحال کوئی ایسا سوچ رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے، میں نے جو گزارش کرنی تھی کر دی، میں تو صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں، کسی بھی شخص کی خواہشات کے اوپر اداروں میں تبدیلیاں نہیں ہو سکتی۔ میں سمپل سی بات بتا دوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس آدمی میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی شامل ہے اداروں میں۔ یس، ان کی خواہشات، لفظ میں نے خواہشات کہا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے اندر بھی تو تضاد ہے، لڑائی ہے۔ نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ کسی کے کہنے پر عدالتوں کے لوگ چینج نہیں ہو سکتے۔ نہیں عدالتوں کے لوگ چینج نہیں ہو سکتے، لیکن عدالتوں بھائی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کیوں اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے سر انٹرپریٹیشن کی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ میں نے یہ کہا کہ کسی کی خواہشات کے مطابق فیصلے اس ملک میں نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ میری ریاست کو بچائے اور میری فیڈریشن کو بچائے، میری یہ دعا۔ ٹھیک بات ہے۔ جنرل صاحب کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے کہ کسی کی خواہش پر کوئی کسی لوگوں کو چینج نہیں کیا جا سکتا، جبکہ آپ کے جس طرح ڈسپلن ہے فوج کا، اس میں آپ کسی میں آپ انگلی اشارہ کر دیں اور اس کو کبھی تبدیل نہیں کیا جاتا ہے۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بہت بڑا پرسیپشن، ایک ہوتا ہے چھوٹا پرسیپشن۔ چھوٹی موٹی بات ہو وہ ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں اس بات کا حامی ہوں، آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی فل کورٹ بٹھائی جائے اور 3-4 نہ ہو، تو یہ بھی تو خواہش ہی ہے نا۔ آپ مانیں گے کہ نہیں اس بات کو؟ نہیں، کوئی خواہش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس خواہش کے آپ حمایت میں ہیں، اور جب میں آپ کو جو سجیسٹ کر رہا ہوں اس کی آپ مخالف ہیں، آپ ایک رکھیں نا اپنا بیانیہ، آپ اپنا جو منطق اس کو ایک رکھیں۔ جنرل صاحب اس پہ دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ عدالت کے اندر اپنے ٹکراؤ ہے، ان کے اندر یکجہتی نہیں ہے۔ جی وہ ٹھیک ہے، تو اللہ نہ کرے کہ کسی اور ادارے کے اندر ٹکراؤ بہت خطرناک ہوتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ تو مانیں گے کہ تمام سروے کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ، میں پرسنٹیج نہیں بتاتا، عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو لوگ جو پیپل آف پاکستان، ان کی بھی کوئی اہمیت ہے، کوئی وزن ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ نے 2 باتیں کہیں جو بہت اچھی باتیں ہیں کہ جو محور ہیں پاکستان کا وہ پیپل آف پاکستان ہے، اور جو آئین کی بالادستی ہے، تو پیپل آف پاکستان کی خواہشات کو بالطاق رکھ کر آپ آگے چل سکتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ نہیں، یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن صرف اس اعلان سے کہ کوئی شخص پاپولر ہو اس سے انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے، یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا جی۔ یہ تو دیکھیں، یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاپولر ہو، نہیں 60 ارب، اگر 60 ارب کا مقدمہ ہو، اگر کوئی اور کیسوں میں نام نہیں دیتا، یہ بات میں مانتا ہوں۔ دیکھیں یہ بات تو میں مانتا ہوں، ان کی جواب دہی کرنی چاہیے، انہیں کلیئرٹی کرنی چاہیے۔ جی، کسی کی پاپولیرٹی جو ہے وہ انصاف کے راستے میں حائل نہیں ہونی چاہیے، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میں بھی مانتا ہوں۔ یہ پہلے بھی ہم کہتے تھے جب نواز شریف صاحب کے معاملے میں ساری باتیں ہو رہی تھی، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ جو ہماری جو ڈیموکریسی ہے اس میں بندوں کو ہی گنتے ہیں، جس کے پاس بندے زیادہ ہوں اسی کی بات مانی جاتی ہے۔ تو آپ آج نہیں مانیں گے تو کل مانیں گے، یہ جتنی مرضی آپ ضد کر لیں کہ جی ہم یہ نہیں مانتے، ہم وہ نہیں مانتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایمانداری سے بتائیں، کسی ایک شخص کے اوپر 150 مقدمہ اگر ہو تو آپ اس کو انصاف کہیں گے؟ چلیں آپ کی میں بات مانتا ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، 150 مقدمات تو irrelevant ہے، لیکن 4-5 جو مقدمات ہیں تو آپ 4-5 رکھیں نا بھائی۔ نہیں، جو 4-5 جو ریلیونٹ ہے وہ رکھیں نا۔ کون یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ حماقتیں تو ہر حکومت کرتی ہے، لیکن کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیں، آج جو لوگ گھوڑے پر سوار ہیں، کل انہوں نے گھوڑے سے اترنا ہے، کل کوئی اور گھوڑے پہ سوار ہوگا، عوام بچارے ایسے ہی تل ملاتے رہیں گے، یہ ایک دوسرے کی گردنیں باری باری اتارتے ہیں۔ نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو گھوڑے پر سواری چل رہا ہے نا،
جو بنی گالا میں آتا ہے کبھی یہاں آتا ہے, یہ گھوڑے پر ہی سوار ہے نا جی. یہ لیجیٹیمیٹ گھوڑا ہے, یہ عوام کا. تو پھر عوام کے گھوڑے نے جو تاراج کیا ہے آپ کے بہت غلط کیا ہے, بہت غلط. اور انہوں نے جن کی تصویریں آئی ہیں ان کو قرار واقعی سزائیں دینی چاہیے. اور آپ مجھے یہ بتائیے, اور ان کے لیڈر کو, ان کے لیڈر تو اندر تھا, اگر باہر ہوتا تو اس کو بھی سزا دینی چاہیے. وہ اب بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے اندر کریں گے تو پھر یہی ہوگا. ہاں تو وہ تو ایک اسیسمنٹ اپنی دے رہا ہے نا, یہ تو میں کہہ دیتا ہوں. یہ اسیسمنٹ ہے, میں کہہ دیتا ہوں, یہ اسیسمنٹ ہے یا ارادہ ہے؟ آپ کے ٹی وی کے اوپر میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر اس کو دوبارہ ایسے پکڑا گیا تو یہی ہوگا, تو آپ مجھے بھی اندر کر دیں. دس از این اسیسمنٹ بھائی. یہ ایسی کون سی بات ہے, وہ اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگوں نے کیا بہت غلط کیا. کیا وہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا اندر اور لوگ بھی ڈالے ہوئے تھے؟ دیکھنا ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے فائدہ کس کو پہنچا. فائدہ پی ڈی ایم جو کہ روز تلاش کر رہی ہے بہانہ کہ کسی طریقے سے ایمرجنسی نافذ کی جائے, یہ سارے فائدے ان کو پہنچتے ہیں اگر اس قسم کی بات چیت ہو. تو آپ بھی ذرا غور و فکر کریں ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ. جی میں بہت دل سے غور کرتا ہوں, آج سے نہیں 50 سال سے کر رہا ہوں. جی میں جانتا ہوں. جی شعیب رزاق صاحب, آپ اس ساری صورتحال پہ کیا کہیں گے؟ جنرل صاحب بھی اس بات کو برا نہیں مان رہے کہ جو ہماری ڈیفنس انسٹالیشن پہ حملے ہوئے ہیں ان کو بھی برا نہیں مان رہے؟ نہیں بالکل میں نے نہیں کہا. یہ آپ کیوں میرے بات ڈال رہے ہیں؟ بہت بری بات ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں بندوں کو بدل دو, یہ کر دو, وہ کر دو, لیکن یہی پھر ہوگا. تو کیا آپ کیا کہتے ہیں شعیب رزاق صاحب؟ آپ کچھ رہنمائی کریں. ہمارے عدالتوں کے بارے میں بھی بہت سی صورتحال پیدا ہو رہی ہے, سیاستدان بات کو سمجھ نہیں رہے, مارے جا رہے ہیں پر جا رہے ہیں عوام. جی کیا کریں, کوئی رستہ نظر آتا ہے؟ دیکھیں جیسا میں نے پہلے میر صاحب بات کی کہ عدالتوں کے پاس ابھی آپ کیا آپشن دے رہے ہیں. دیکھیں نا, آپ ہائی کورٹ میں آپ جا رہے ہیں, لوگ ریٹ جسٹکشن میں آ رہے ہیں کہ جو عام قوانین ہیں وہ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر رہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں نے پہلے بھی یہ ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف, میں جنرل صاحب کی اس بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ آپ ان کو تو معاف نہیں کر سکتے, لیکن یہ 150 مقدمات جو ہے نا, یہ عدالت کے دماغ میں, جج کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ یہ بدنیتی کی بنیاد پہ ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر القادر ٹرسٹ پہ کوئی ایشوز ہیں تو اس کا مقدمہ پیش ہونا چاہیے, اور یہ اس کی کلیئرٹی از ویری امپورٹنٹ فار بوتھ پارٹیز. دیکھیں نا, یہ پیسے آئے ہیں نا, یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے گورنمنٹ پاکستان کو پیسے بھیجے ہیں, اور وہ آپ کا جو اکاؤنٹ نمبر 1 ہے اس میں پیسے نہیں آئے. ٹھیک ہے, تو اس کی کلیئرٹی بڑی ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا یہ تو بڑا, یہ بھی تو ظلم ہے نا کہ آپ عدالت کے بعد, ابھی تک عمران خان صاحب عدالت میں ہیں, عدالتوں نے ان کو ریلیف دے دیا ہے, اور عدالت کے باہر لوگ کھڑے ہیں کہ جناب ہم نے ان کو اریسٹ کرنا ہے. میں اس چیز کا, دیکھیں میں آپ کو, میر صاحب چھوٹی باپ تو بڑے سینئر ہیں, ہم آپ سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں. ایز اے لوئر میں عبدالحفیظ پیزادہ کا شاگرد ہوں. ہم نے ہر گورنمنٹ کے خلاف کیس کیے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی نوکری نہیں کی, میں نے کبھی کوئی کسی کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا, لیکن میں ہر گورنمنٹ کے خلاف ہی لڑتا رہا ہوں. ہر بندے کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے, لیکن وہ چیز سیکھ نہیں رہے, وہ چیز سیکھ نہیں رہے. آج پتہ ہے دونوں ڈویژنل بینچ نے عمران خان صاحب کو اور ان کے وکلا کو کہا کہ یہ آپ لوگ, اس کی ابتدا آپ لوگوں نے بھی کی ہے. لیکن وہ لودھی صاحب والی بات ٹھیک ہے نا کہ واٹ از دا وے فارورڈ. عدالتیں آپ کو موقع دے رہی ہیں, میر صاحب آپ سینئر ہیں, مطلب عدالتیں آپ کو موقع دے رہی ہیں کہ یار ہوش کے ناخن لیں. آپ دیکھیں نا, یہ جو سیاست ہو رہی ہے, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو آج کی سیاست ہے اس ملک کو کہاں لے کے جا رہی ہے. اب انہوں نے کہا کہ جی ہم منڈے والے دن دھرنا دیں گے اگینسٹ سپریم کورٹ. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے ان کو اختیار تو دے دیا ہے, یہ جو جمہوریت ہے ہم نے ان کو ڈیسیژن میکنگ کی پاور دے دی ہے, لیکن ان کی انا ہی نہیں ختم ہو رہی, دونوں طرف سے انا ختم نہیں ہو رہی. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, عوام کا نقصان ہو رہا ہے. باتیں تو ہم سب کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ابھی اسلام آباد میں یہ پوزیشن ہے کہ میں آپ کے پاس, میں F81 میں رہتا ہوں, F81 سے آپ کا جگہ 4 منٹ کا راستہ ہے, 40 منٹ مجھے لگے ہیں, اور خطرہ بھی ہے گھر والوں کو کہ کچھ لوگ سڑکوں پہ پتھر مار رہے ہیں. تو یہ سچویشن کی ریسپانسبلٹی کس کی ہے میر صاحب؟ ایگزیکٹو کی ریسپانسبلٹی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی ریسپانسبلٹیز ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو پہلے اسٹیبلشمنٹ گود میں بٹھا کے ان کو ایکسپلوئٹ کرتی رہی ہے, اور اب ان ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں تو دے کین ناٹ ایون سٹ ٹوگیدر. تو کیا کریں؟ اس کا وے فارورڈ یہی ہے کہ دیکھیں نا, عدالتوں کو آپ ابھی یہ بات نہیں کر سکتے. ہم دیکھیں صاحب کی یہ بات بہت درست ہے کہ اصل رسپانسبلٹی سیاستدانوں کی ہے.
آپ عدالتوں کو ذمہ دار نہیں کرا سکتے، کسی اور ادارے کو نہیں کر سکتے، بلکہ اصل ذمہ داری جو سیاستدانوں کی ہے، سیاستدانی کو مسئلہ کو حل کرنا چاہیے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے جنرل صاحب سے، بڑی وضاحت کے ساتھ بات کر رہے تھے اور کھل کر وہ اس بات کا پرواہ نہیں کر رہے تھے کہ ان کا تعلق کس ادارے سے رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ جو کچھ ملک کی بہتری کے لیے وہ کرنا ہے وہ کیسے کر سکتے. جنرل صاحب کیا مجھے کوئی آخری حل بتائیے گا اس پریزنٹ سچویشن میں جو ہو رہا ہے، جو کیسے کر رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے، جو تاریخ ہے وہ الگ بات ہے، اب وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیں جی، وے فارورڈ تو وہ ہے جس پہ صاف ظاہر ہے کہ آپ اور ہم کبھی متفق نہیں ہوئے، اور وہ ہے امیڈیٹ الیکشنز. امیڈیٹ سے کیا مراد ہے؟ جی امیڈیٹ سے مراد ہے کہ جتنا ٹائم چاہیے وہ تو چاہیے ہوگا نا. آپ کو پتا ہے کہ یہ ابھی بجٹ آ رہا ہے، بجٹ آپ کو بنانا ہوگا، بجٹ بنائیں، اس کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو کریں، اس کے بعد 3 مہینے میں الیکشن کروا دیں. صاف ظاہر ہے سپٹمبر تک یہ بات چلی جائے گی، اس سے پہلے ہو نہیں سکتی. اکتوبر میں ہو جائیں گے، ستمبر میں ہو جائیں گے، اکتوبر میں ہو جائیں. جی اکتوبر میں ہو جائیں. ایک دن میں اس اصول پر بالکل مانتا ہوں کہ ایک ہی دن ہونے چاہیے، ورنہ وہ فیئر نہیں ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے یہ بات منوانی ہے پی ٹی آئی کو، تو پھر آپ ان کے یہ سارے جو پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، یہ گوسٹ فائنڈنگ کر رہے ہیں، گوسٹ ہنٹنگ کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو ختم کریں، اور سب مل کے یہ سوچیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. نہیں یہ کیا وجہ ہے؟ این آر او دے دیں. یہ این آر او کے این آر کس کو؟ یہ 60,000 روپے کا مسئلہ ہے، اس پہ این آر او دے دیں انہیں. دیکھیں این آر او جب آپ دیں گے تو دونوں طرف دیں گے. نہیں میں کسی کو نہیں دینا چاہ رہا نا، تو کیا کریں؟ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں دونوں طرف اگر چور ہیں اور ان چوروں میں سے ایک چور نہیں آنا ہے تو این آر او تو دینا پڑے گا. نہیں دوسرے چور تو عدالتوں بھگت رہے ہیں، ان کی مزید بہت چوریاں موجود ہیں. آپ چھوڑیں اس بات کو، ہم اس میں نہیں پڑھتے. جو ابھی آ کے انہوں نے اپنے مقدمات ختم کیے ہیں وہ آپ کی نظر میں نہیں ہے. جو نیب کے انہوں نے پر کاٹے ہیں وہ آپ کی نظر میں نہیں ہے. ان باتوں کو اس میں نہ جائیں نا، یہ مان جائیں آپ کہ چوری دونوں طرف کا لوگوں نے چوری جو کی ہے، جو دونوں طرف کی ہے، تو دوسری طرف بھی تو عدالت میں آئے نا. ہاں جی آئیں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہ آئیں، لیکن آپ وہ 4 مقدمے جن کو آپ سبسٹینٹیو مقدمے کہتے ہیں، جس کے اندر کوئی مٹیریل ایویڈنس ہے، وہ لے کر آئے نا. آپ نے یہ کیا شروع کیا ہوا ہے کہ جس کو پکڑ لو وہ ان 4 میں پیش ہو جائیں، وہ 4 میں آپ 150 سے 4 کریں نا، تو پھر تو ہم آپ کے وہ ساتھ تو ایک میں پیش نہیں ہو. چلیے ٹھیک ہے، ہم تو وے فارورڈ کی بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، میری نظر میں وے فارورڈ یہ 2-3 ہیں. نمبر 1 مقدمہ یہ جلد از جلد انتخابات کرائے جائیں، لوگوں کو رہا کیا جائے، اور بالکل لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے اور اپنا یہاں پر وہ کنویسنگ کریں، پیرول پر ہوں، اور اس کے بعد انتخابات کرائیں، جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اس کے حوالے حکومت کریں. ٹھیک بات ہے. جی صابر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اس تعارف کی ضرورت نہیں ہے. صابر شاہ صاحب کیا آپ ساری صورتحال میں کچھ رہنمائی کریں؟ ہم نے اچانک آپ کو پکڑ لیا ہے، لیکن کچھ بتائیں کہ یہ جو عدالتوں نے صورتحال پیدا کر دی ہے، کمپلیننٹ ہوتا ہے جو عدالت میں آتا ہے، یا پٹیشنر ہوتا ہے، مجرم بھی ہو سکتا ہے، ملزم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، پھر اس کے بعد بیل پہ بیل لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے، اور یہ بھی ہو رہا ہے شاید کہ پیر کے دن کنٹیمپٹ کے نوٹس ایشو ہو جائیں گے. یہ کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ میرے صاحب بات یہ ہے کہ جو جج صاحب نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، تو شاید ان کے شایان شان نہیں. ہاں لیکن جہاں تک بیل کا تعلق ہے، تو اعتزاز احسن صاحب نے آج مختلف ٹیلی ویژن سے ہمیں بتایا کہ عبدالصاحب نیازی اور ظہور علیہ کی ضمانتیں بھی ایسی ہوئی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو کال آف نوٹس کی بات کر رہے ہیں، جو مین نقطہ ہے، آپ کو یاد ہوگا 2014-15 میں میر شکیل الرحمان پہ 100 سے اوپر کیس بن گئے تھے، بینچ ٹوٹ جایا کرتے تھے. انہوں نے بھی یہ ریزننگ دی، اعتزاز احسن ان کے وکیل تھے، لیکن اب عدالت نے نہیں سنی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وائی عمران خان he is a populist, he is a political demagogue. اتنا پاپولر لیڈر کوئی نہیں ہے، whether we hate him or we love him. تو میرے صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ بیٹھ کے حل ہوگا، یہ غصے میں یا ایگو میں حل نہیں ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ we will have to give Imran some respite جو کہ دی ہے عدالتوں نے، تاکہ fire should cool down. There is a lot of fire. وہ واقعات ہوئے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئے ہیں. ہم زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، ہم اندازہ نہیں کر رہے کہ کور کمانڈر یا جی ایس کے اوپر حملے کا کیا مطلب ہے. تو جب عمران ہے چانس، الیکشن ضرور کروانے چاہیے ایٹ دی ارلیسٹ، لیکن ظاہر ہے حکومت نہیں مانے گی. تو میرے خیال ہے جو بڑے بڑے ادارے ہیں
ज्यादा ताकतवर इदारे हैं। अब देखिए वहाँ पे सिंपथाइजर तो मौजूद होंगे और उनको फैसिलिटेटर का भी लक़ब दिया जा सकता है आने वाले दिनों में। हम बहुत कुछ सुन सकते हैं जो अभी टीवी पे नहीं आएगा। मुमकिन है बहुत सारे लोगों पे कोई इल्जामात लग जाए कि आपने फैसिलिटेशन की है। हर होते का आदमी फारिग हो सकता है, 100 के करीब मुमकिन है ऐसे आदमी हो। इमरान खान का टेलीफोन भी स्कैन हुआ है पोस्टार मार्केट के करीब मेरे इतला के मुताबिक। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं खुल के आपसे कर नहीं सकता हूँ। सिचुएशन इतनी गंभीर है कि मुझे माफ कीजिएगा कि मुझे लगता है कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो की 10 मई को जो लाहौर में हुआ 1970 में, ये शायद उससे भी ज्यादा गंभीर है, जब 3 ब्रिगेडियर्स ने फायर करने से इनकार कर दिया था। यहाँ तादाद से ज्यादा हो सकती है। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि दफा 144 लगी है, फजलुर रहमान साहब और PDM धरना करना चाह रही है, तो या दफा 144 आप हटा लें तो या फिर उन्हें रोकेंगे तो वो क्लैश होगा। बिकॉज 15 तारीख बहुत अहम है। ऑन मेरिट द गवर्नमेंट शुड बी चार्ज विद कंटेम्प्ट फॉर नॉट होल्डिंग इलेक्शन। लेट अस बी ऑनेस्ट सर, लेट अस बी ऑनेस्ट, इट इज अ कोर्ट ऑर्डर, या तो आप अदालतें बंद कर दें। एज वी स्पीक इमरान खान 2.5-3 घंटे से हाई कोर्ट में है। सारा इस्लामाबाद जो है वो इट इज अंडर सीज। लेट हिम गो, इफ एनीथिंग हैपेंस गॉड फॉरबिड, तो किस पे जिम्मेदारी आएगी? फिर आप रोक लेंगे सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है सैनिटी शुड प्रिवेल। हमारे जो बिग बॉसेज हैं, इमरान से भी बड़े लोग हैं इस मुल्क में, दे शुड सिट टुगेदर लाइक अ बिग ब्रदर, लाइक एन एल्डर ब्रदर, चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। दिस इज अ प्रिकेरियस सिचुएशन सर, वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ अ सिविल वॉर, आई टेल यू, इफ इट इज नॉट अवर्टेड। ठीक बात है जी शोएब रज़ाक साहब, बैरिस्टर साहब क्या कहेंगे? वी आर एट ब्रिंक ऑफ सिविल वार, ये सूरत हाल पैदा हो गई और ये गलत नहीं है। सचमुच सिविल वार के ब्रिंक पे नहीं है, बल्कि शायद शुरू ही हो चुकी है। एक जंग की हालत तो है। अब इसमें क्या आप एडवाइस करेंगे, हमें मशवरा देंगे कि कैसे चलें? शायद आपकी कोई बात रह गई थी, वो भी मुकम्मल कर लें, मुझे उस वक्त ख्याल नहीं आया, शायद जल्दी वक्फा ले लिया मैंने उसमें हुजूर रिक्वेस्ट ये है कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हमें इस चीज़ का इदराक ही नहीं हो रहा कि सिचुएशन किस हद तक बिगड़ चुकी है। और हम इस चीज़ में एक अपनी अनापरस्ती में एवरीवन डिसीजन मेकर इस मुल्क में हर बंदा फिरौन बना हुआ है और इस चीज़ का इदराक नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हमने सफ़र किया है, हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा। 71 में भी यही हो चुका था, लोगों को खाली इदराक नहीं हो रहा था। तो जब आपको इदराक नहीं होगा तो यू आर गोइंग टू एंड अप पेइंग, एंड दिस टाइम जो है ना, हिस्ट्री जब रिपीट करती है तो दोबारा प्राइस ज़्यादा हो जाती है, अगर हमें ये समझ आ जाए। जहाँ तक अदालतों का ताल्लुक है, अदालतों का ये बात समझने वाली है कि अभी अदालतों ने इस मुल्क में ब्लंडर किए हैं। वी एग्री, आप हिस्ट्री पढ़े ना, मैं आपको बात बताऊं, मैं ये पुराने केसेस पढ़ रहा हूं तो पता चलता है स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज है जजमेंट में, और दरमियान में अरसा 40 साल का है। आपने 40 साल पहले एक जजमेंट दी, 40 साल के बाद एक जजमेंट आई, उसमें आर्गूमेंट्स और जो ड्राफ्टिंग ऑफ द जजमेंट है वो बिल्कुल एक जैसी है। तो हमने जुर्म तो बड़े किए हैं, लेकिन अभी इस चीज को आगे लेके जाने के लिए आपने इस चीज का इदराक करना है कि इट डज नॉट मैटर कि इमरान खान पकड़ा जाता या नहीं पकड़ा जाता। आपने बिगर पिक्चर देखनी है। आपके दिल को कितने सारा सुकून चाहिए, इट डज नॉट मैटर। आई बिलीव कि 3.5 साल इमरान खान के जो थे वो भी इनसे मुख्तलिफ नहीं थे, लेकिन मुल्क को तो आगे लेके जाना है ना, मुल्क को आगे लेके जाना है। और उसका रास्ता यही है कि सारों ने डिसीजन मेकर ने मिल बैठ के बैठना है, वरना हमारे से वो गलती हो जाएगी कि हमें दुनिया माफ नहीं करेगी। हम तो खुद तो पछता ही रहे ना, दुनिया भी पछताएगी। तो हमारे बहुत सारे बेसिस पे जिस वजह से ये मुल्क बनाया गया है, उनको पूरी दुनिया इसको चैलेंज कर चुकी है एकेडमिकली कि ये मुल्क की क्या बुनियादें थी। तो हम उनको सच साबित कर रहे हैं, विच इज वेरी डेंजरस। उसका तरीकाकार ये है कि डिसीजन मेकर सर, मैं और आप बहुत सारी बातों पे डिसएग्री कर सकते हैं, लॉजिस्टिकल इश्यूज पे, बहुत सारे लीगल इश्यूज पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये अब लोग रेलेवेंट नहीं रहे। ना इमरान खान रेलेवेंट है, ना आर्मी रेलेवेंट है, पाकिस्तान रह गया है। चीजें लोगों से निकल चुकी हैं, अभी मुल्क की बात है। इससे मैटर नहीं कर रहा कि किसने कितनी रिलीफ दे दिया, कितनी जमानतें मिल गई। पाकिस्तान इज एट स्टेक। उसके लिए आप लोगों को मिलकर बैठना पड़ेगा। और डेंजरस डिजीज, डेंजरस क्योर, ये चीज समझनी चाहिए आपको। ठीक बात है जी। बड़े अच्छी बात कही जी शोएब रज़ाक साहब ने कि पाकिस्तान ख़तरे में है और हम बिल्कुल एक डिज़ास्टर के किनारे पे पहुंचे हुए हैं। मुल्क के मामला बहुत बिगड़ चुके हैं। हर आदमी रेड लाइन क्रॉस कर चुका है, हर अदारा रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। और इसका हल यही है, इलाज यही है
کہ سب مل کے بیٹھیں, کچھ بڑے دخل دیں اور سیاستدانوں کو بھی عقل آئے, عدلیہ بھی اپنا رول ادا کرے, باقی ادارے بھی اپنا کردار ادا کریں اور کسی طرح سے پاکستان کو اس صورتحال سے نکالا جائے, اس دلدل سے نکالا جائے جس میں یہ دھنستا ہی جا رہا ہے. خدا کرے آنے والے دن پاکستان کے لیے بہتر ہوں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.